اس سے پہلے کہ رائز میں کچھ کہتا، فیڈرن اور اس کی بیوی شیرا اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، آپ نے اپنی روشنی چمکانے کے بارے میں جو کہا تو مجھے ایک جوڑے کی یاد ہے جسے ہم والی بال کے ایک ٹورنامنٹ میں ملے۔ اس ٹورنامنٹ میں ہماری دونوں بیٹیاں حصہ لے رہی تھیں۔ یہ جوڑا جج بالو اور اس کی بیوی ہے۔ جج صاحب سے گفتگو کے دوران بہت عمدہ باتیں سیکھنے کو ملی۔ انہوں نے کہا کسی بھی جج کو غیر سیاسی ہونا چاہیے اور بغیر طرفدار کے انصاف کے تقاضے کے مطابق انصاف کرنا چاہیے۔ کوئی بھی جج جب اپنے فیصلے انصاف کے ساتھ کرتا ہے تو عوام کے دل میں خدا کی محبت پروان چڑھتی جب وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ جج بالو نے کہا ہمیں اپنے انصاف کو درست رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن خدا کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور ہمیں اپنے انصاف کی ذمہ داری کو پورا نبھانا چاہیے تاکہ ثابت ہو کہ مسیح کے آنے تک ہمارا ایمان کیسا مضبوط ہے۔ حال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے خوشی میں نعرہ مارا، بعض نے مثبت رائے میں سر ہلایا۔ فارمن نے کہا، مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جیسے اس نے میرے دل کو چھوا، اب آپ کے دل کو بھی چھوا ہوگا۔ اس بات پر سب نے تالیاں بجا کر جواب دیا۔ فارمن نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آج کل نوجوانوں میں منشیات کا رجحان اور خودکشی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ایسے نوجوانوں کے درمیان خدمت کا کام کرنے، مسیح کی روشنی پہنچانے والے 2 لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فارمن نے ایک نوجوان اور ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مسٹر لاوی ہے اور یہ ان کی بیوی تیمر ہے۔ پورا حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ فارمن نے کہا، آج رات یہ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ $1 سے کم خرچ میں چراغ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ چراغ نہ صرف ایمرجنسی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ مسیح کی روشنی دوسروں تک پہنچانے میں بھی کیسے کارآمد ہو سکتا ہے۔ یہ بجلی کی بیٹری کے ساتھ چلنے والی چھوٹی لائٹس، موم بتیوں یعنی لالٹین، زہریلے مٹی کے تیل کے لیمپوں سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسے ٹپ کر دیں تو اس کا ایندھن زیادہ دیر چلتا ہے۔ حال میں بیٹھے ولیم نے کہا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے ایسا ایندھن کبھی دیکھا ہے؟ لاوی نے کھڑے ہو کر ولیم کی بات کا جواب دیا۔ ولیم، یہ ایندھن ایک لیمپ کے لیے سب سے پرانا ایندھن ہے جو قدیم زمانہ میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایندھن صاف جلنے والا ایندھن ہے۔ یہ آہستہ آہستہ جلتا ہے اور کافی دیر تک جلتا رہتا ہے۔ چند اونس کئی گھنٹے تک چل سکتے ہیں۔ یہ موم بتی کے مقابلہ میں زیادہ روشنی دیتا ہے۔ ہم جس ایندھن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے زیتون کا تیل۔ لاوی نے زیتون کے تیل سے جلنے والا ایک لیمپ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ یہ مٹی کا لیمپ تھا جو اس نے اور تیمر نے اپنے پرانے مٹی کے برتنوں کی کلاس کے دوران اسے بنایا تھا۔ یہ اسی طرح کا لیمپ تھا جیسے آثار قدیمہ کے ماہرین نے اسرائیل میں دریافت کیا تھا، جو 7000 سال پرانا تھا۔ لاوی نے مزید کہا، محققین زیتون کا تیل کاسمیٹک، اچھی صحت، لمبی عمر، ہر چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ زیتون کے تیل کی خاصیت سے متعلق تمام جدید رپورٹ سے قبل ہزاروں سال پہلے بائبل میں ساری رپورٹس موجود ہیں۔ تیمر نے بات کو آگے بڑھایا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے قدیم زندہ درخت زیتون کا درخت ہے جو تقریباً 4000 سال پرانا ہے اور اب بھی وہ زیتون پیدا کرتا ہے۔ بائبل میں زیتون کے تیل کے چراغ کا سب سے قدیم حوالہ جو ہمیں ملتا ہے وہ خروج 27 باب میں ہے، جہاں خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ہیکل میں چراغوں کو جلانے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ خروج 19 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر وہ اس کی بات مانیں اور اس کے احکام پر عمل کریں تو وہ اس کے لیے تمام زمین سے بڑھ کر ایک خاص خزانہ ہوں گے، تو وہ خدا کی خاص ملکیت ہوں گے کیونکہ ساری زمین خدا کی ہے، اور وہ کاہنوں کی بادشاہی ہوں گے اور وہ کاہنوں کی بادشاہت ہوگی۔ مقدس قوم، مجھے یقین ہے کہ میں یہ سوچنے میں درست ہوں، اس بات کا خاص تعلق بنی اسرائیل سے ہے کہ بنی اسرائیل غیر قوموں کے لیے روشنی بنے گے، جس کی علامت ہیکل میں زیتون کے تیل کے چراغ کی مانند ہوتی ہے۔ موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنے کے لیے جس مسح کے مخصوص تیل کو تیار کیا، اس میں زیتون کے تیل کا استعمال کیا۔ زیتون پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ دونوں میں بادشاہوں، کاہنوں اور نبیوں کو مسح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زیتون سے جلنے والے چراغ مسیح خداوند کو ظاہر کرتے ہیں جو اسرائیل میں پیدا ہوئے اور ان کے ذریعہ سے خدا کی سچی روشنی غیر اقوام تک پہنچی۔
ये चिराग दरअसल हमारे नेक कामों का इजहार भी है जो हमने मसीह में किए। जलते हुए चिराग हमारी खुदावंद के साथ वफादारी और ताबेदारी का इजहार भी है। जब चिराग जलाया जाता है तो इससे सबको रोशनी पहुंचती है। मसीह खुदावंद यही तो चाहते हैं कि तुम्हारी रोशनी आदमियों तक पहुंचे। रोमियो 11 बाब 6 आयत में इस वफादार ईमानदार की तरफ इशारा किया गया है जो अपनी रूहानी रोशनी को चमकाता रहता है, वही मुस्तकबिल में इनाम की तवक्को कर सकता है। मत्ती 5 बाब के मुताबिक सोएन मसीह ने कहा कि हम अपने चिराग को जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखते बल्कि अपनी रोशनी को चमकने देते हैं। अब हम उसकी अहमियत को महसूस कर सकते हैं कि जैतून का तेल और जैतून का दरख्त रूह अल कुद्स की नुमाइंदगी कैसे करते हैं। वो लोग जो डरपोक हैं और डर महसूस करते हैं मसीह को बांटने में और अपनी नेकी को बांटने में, अपनी रोशनी को बांटने में, उन्हें रूह अल कुद्स से मदद लेनी चाहिए ताकि वो मसीह की रोशनी को दूसरों में बांट सके, ताकि बहुत सारे लोग मसीह को जान सके। हमारे अंदर मसीह की रोशनी है और जब हम रोशन होते हैं तो हम मसीह में रोशन होते हैं। फार्मर फौरन से बोला, तो आए अपनी रोशनी आदमियों तक पहुंचाएं, आए मसीह को दूसरों के साथ शेयर करें। तमाम हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। इसके बाद इख्तितामी दुआ की गई और शेयर टाइम को क्लोज किया गया। तो आपको कैसी लगी फार्मर के फार्म हाउस की ये कहानी? जैतून तुम्हारी रोशनी आदमियों तक पहुंचे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी में मेरे साथ वॉइस है शारूना शहजाद, शिकायना शहजाद, हुमैर तालिब, नईम शौकत और AI वॉइस। कहानियों का ये सिलसिला अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल का नाम है पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट।